بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام کرتے ہوئے میں تھوڑا رنجیدہ ہوں، غم زدہ ہوں، ملال ہے مجھے۔ وہ اس لیے کہ 2 دن پہلے ایک اپنے کولیگ لیاقت صاحب اور اپنے ایک مسجد کے دوست حاجی اشفاق صاحب کے والد کا جنازہ پڑھنے کا شرف ملا۔ جنازہ پڑھنا بھی شرف ہے، یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، کسی کسی کو ملتی ہے۔ ہم اعلان آواز سنتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھنے نہیں جاتے۔ وقت بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی تو ہم نہیں جاتے۔ خیر، میرے مالک کا لاکھ شکر کہ اس نے توفیق بخشی۔ بزرگ آدمی تھے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے اور ان کے غم زدہ بیٹوں اور بیٹیوں کو صبر جمیل نوازے۔ وہاں پہنچے، ٹائم تقریباً ہو گیا تھا۔ غم زدہ خاندان نے بر وقت میت جو ہے وہ لا کے جنازہ گاہ میں رکھ دی۔ جنازہ پڑھانے والے صاحب بزرگ تھے، مہندی لگی داڑھی تھی، خوبصورت پگڑی، چہرہ نورانی تھا، ریئلی بزرگ آدمی تھے۔ وہ جنازے کے پاس کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے۔ ہوتا ہے، میں نے 100% جنازوں پر دیکھا کہ امام جو ہیں وہ جنازہ پڑھانے سے پہلے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ ان بزرگوں نے جو ہی گفتگو شروع کی تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ جی ٹائم ہو گیا ہے۔ امام صاحب نے اسے اگنور کیا اور بات جاری رکھی، تو 1 منٹ کے بعد کہیں دوسری طرف سے آواز آئی جی وقت ہو گیا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یہ بزرگ میرے بزرگ ہیں، غالباً نے رشتہ بتایا، خالو یا ماموں بتایا۔ اتنا میرا حق بنتا ہے، میرا اتنا حق بنتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں تو کائنڈلی۔ خیر، انہوں نے بات 2 منٹ کی اور ایک طرف سے پھر آواز آ گئی کہ وقت آیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ امام صاحب کے چہرے پر تھوڑا غم آیا اور انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ غم کی بات یہ ہے میرے دوستو کہ نماز جنازہ ہی کم از کم وہ جگہ ہے جہاں ہمیں دنیا داری چھوڑ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اس وقت تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس وقت تو کم از کم ڈریں جب میت سامنے ہے کہ ہماری بھی منزل یہی ہے۔ خشیت رب ہونی چاہیے، رب سے ڈرنا چاہیے۔ اور وہ بزرگ کوئی لمبی تقریر کرنے والے نہیں تھے، کوئی مبلغ نہیں تھے، کوئی پیشے کے امام نہیں تھے۔ وہ تو رشتہ داری میں، کیونکہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق میت کے ورثاء کا ہوتا ہے، بیٹے کا سب سے پہلا حق ہے۔ ہم نے کبھی بیٹے کو نماز جنازہ پڑھاتے نہیں دیکھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اول تو ہم آ گئے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ وقت پہلے ہم چلے ہوں گے، یہاں 2 منٹ لگ گئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیں تاکہ جب ہمارا جنازہ جب آئے تو لوگ اکٹھے ہوں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں۔ اس لیے صحیح میرے محترم بزرگوں، نماز جنازہ میں ہم صرف میت کا جنازہ نہیں پڑھتے، ہم اپنا آدھا جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ بات پہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے کہ جب ہم جنازے پر آئیں، نمبر 1 تو یہ کہ ہرگز دکھاوے کے لیے نہ آئیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بڑا قوی رواج ہے کہ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ تھانے دار دی ماں مری تے لکھاں بندے، تھانے دار دی ماں مری تے لکھاں بندے، تھانے دار مریا تے میں لباں بندے۔ کیونکہ اب تھانے دار مر گیا ہے، اب دکھائیں کس کو جی؟
تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھیں. جنازے پر بھی 2 نمبری. ہم وہ قوم کے جنازے پر بھی 2 نمبری نہ کریں، آئندہ نہ کریں. دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھیں، اس لیے پڑھیں کہ کل میرا بھی پڑھا جانا ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. دوم یہ کہ اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، میں نے جنازہ پڑھنا ہے. باوضو آئیں، استغفار کرتے آئیں، استغفار کرتے جائیں، تحمل سے کھڑے ہوں. جوتے کہیں پیچھے اتار دیں، کوئی بات نہیں. کوئی اگر جوتا 200-400 کا لے بھی گیا تو ضرورت مند دے گیا، یار کوئی بات نہیں، جوتا پیچھے اتار دیں. پاؤں میلے ہوتے ہیں جی، جرابیں خراب ہوتی ہیں. یار دیکھ تو رہے ہو کہ سامنے پڑی ہے ساری دولت، میت کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ جیب خالی ہے، جیب ہے ہی نہیں. اس دن بھی فکر ہے دنیا کی. میں عرض کروں کہ ہم سارا جنازہ میت کا اپنا بھی پڑھتے ہیں تھوڑا جی. ہم نیت کرتے ہیں کہ ثنا واسطے رب کریم کے، درود واسطے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس میت کے، حاضر میت کے. ہم دعا میں یہ 3 چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. اللہ نے کیسا اس موقع پر بھی خیر میں، جزا میں، بھلائی میں، بخشش میں ہمارا حصہ رکھا ہے. وہ ہم جتنی ہم تردد کر کے آتے ہیں، میرے مالک نے اتنا حصہ رکھ دیا ہے. اس کریم کا کرم دیکھیں، اس ذات رحیم کا رحم دیکھیں کہ نقد رکھ دیا ہے، اجازت دے دی ہے کہ اتنے بندے کھڑے ہو، اپنے لیے بھی مانگ لو. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. یہ ایک اوپر لائن میت کے لیے ہے، نیچے والی لائن اپنے لیے ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے میرے مالک، مجھے اسلام پر زندہ رکھ اور مجھے ایمان پر موت دے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دعا ہماری روزانہ کی دعا میں نہیں ہے، نماز جنازہ میں شامل ہے. جو نماز جنازہ میری طرح کم پڑھتے ہیں وہ یہ دعا کم مانگتے ہیں، انہیں یہ دعا مانگنے کا کم موقع ملتا ہے. تو میں نے کہا کہ جنازہ ہم آدھا تو اپنا پڑھ کے جاتے ہیں، اور اتنی جلدی، اتنی بے صبری، اتنا بے تحمل. میرے دوستو، میری گزارش ہے آپ سے، جنازہ پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ جنازہ پڑھیں. جنازہ یاد ہونا چاہیے، نہیں تو 100% جناز گاہوں میں سامنے فلیکس پر، دیوار پر پوری نماز لکھی ہوتی ہے، اسے ایک بار دیکھ لیں. اسے دیکھ کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور خلوص سے پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں. مطلب سمجھ لیں اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب اللہ کی ثنا کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں، درود پیش کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں. پھر جب دعا مانگ رہے ہیں میت کے لیے تو کیا کہہ رہے ہیں، اور جب آخری لائن پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیے کیا دعا مانگ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ میں آئندہ نماز جنازہ خلوص سے پڑھیں گے اور تحمل سے پڑھیں گے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے. اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ پیغام بھلائی کا ہے تو چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں، لائک کریں، اس ویڈیو پر کمنٹ کریں، اضافہ کریں اس میں، تاکہ میں آئندہ کبھی کسی کے ساتھ گفتگو کروں تو اس میں اضافہ کیا کروں گی. باقی ویڈیوز بھی دیکھیں، میں آپ کا ممنون ہوں گا.
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔